اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا de Llobregat میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق فرانس سے ہے کہ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے سبب جاری جلاؤ گہراؤ کا سلسلہ تیسرے روز بیلجیم تک پھیل گیا اور اب تک 875 افراد کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ مظاہرین نے پولیس پر حملے اور کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ 3 روز قبل پیرس میں ٹریفک سٹاپ کے دوران پولیس کی جانب سے 17 سالہ نوجوان ناہلم ایم کو پولیس کی جانب سے گولی مارنے کے واقعے نے ملک کے مضافاتی علاقوں کو راتوں رات ہلا کر رکھ دیا۔ مظاہرے پھوٹ پڑے اور مشہور شخصیات بھی اس قتل پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پولیس نے ابتدائی طور پر بتایا ہے کہ ایک افسر نے نوجوان پر گولیاں چلائیں کیونکہ وہ اپنی گاڑی افسر کی طرف چلا رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو اس موقف کے برعکس بیان کر رہی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک بدبخت شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کی بے حرمتی کرنے کے واقعے کی پاکستان اور ترکی سمیت متعدد مسلمان ممالک نے شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کی بے حرمتی کی گئی۔ قرآن جلانے کے واقعے میں ایک اراکین نژاد شخص ملوث ہے، جس نے اس مظاہرے کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ واقعے پر جہاں مراکش اور اردن نے احتجاجاً اسٹاک ہوم سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، وہیں جمعرات کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مشتعل مظاہرین بھی داخل ہوئے۔ حیران کن بات ہے کہ مظاہرے کے اجازت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کو جلانے کا مطلب ہے دہشت گردانہ حملے کا خطرہ بڑھانا، اور اس سے خارجہ پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور احتجاج کے بہانے پر تشدد کے لیے اکسانے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ساؤتھ کوریا نے ہنر مندوں یعنی اسکلڈ پرسن کے لیے ریکارڈ ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر انصاف نے ورکرز کے سالانہ کوٹا میں 15 گنا اضافہ کر کے 30,000 کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ کمپنیوں کو عملے کی کمی پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مقیم 49 سالہ بھارتی شہری نے آن لائن اوبر ٹیکسی کے ذریعے 800 بھارتی شہریوں کو امریکہ میں اسمگل کیا۔ راجندر پال سنگھ کو انسانی اسمگلنگ کا جرم ثابت ہونے پر 3 برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ملزم نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے اسمگلنگ گروہ کے مرکزی کارندہ ہونے کے ناطے $5 لاکھ سے زائد رقم وصول کی۔ بھارتی نژاد شہری کے کیلیفورنیا میں واقع گھر سے $45,000 امریکی نقدی اور جعلی شناختی کارڈ بھی برآمد ہوئے۔ راجندر پال سنگھ اس وقت امریکہ میں قانونی طور پر نہیں رہ رہا، اسے سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ پاکستانی ادارے FIA نے یونان کشتی حادثے میں ملوث مزید 2 ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ اب تک گرفتار کیے گئے انسانی اسمگلرز کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ دونوں ایجنٹ معظم ریاض اور عدنان انور کو منڈی بہاؤالدین سے گرفتار کیا گیا، جنہوں نے 22 لاکھ فی کس لے کر 5 افراد کو یونان بھیجا تھا۔ ملزمان کے خلاف انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 15 سال قبل ڈنکی سے جرمنی پہنچنے والا بدقسمت طاہر ڈیپورٹ ہونے کے بعد دوبارہ باہر جا رہا تھا۔ گجرات سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نے اسمگلروں کو تقریباً $7,000 ادا کیے تھے۔ 42 سالہ طاہر ان 350 پاکستانیوں میں شامل تھے جو رواں ماہ کے اوائل میں یونان کے قریب کھلے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ طاہر نے تقریباً 15 سال قبل ایک کشتی کے ذریعے کامیابی کے ساتھ جرمنی کا سفر کیا تھا اور اس کے بعد اپنے 3 بھائیوں کو بھی ملک میں ہجرت کرنے میں مدد کی تھی۔ اس میں 2 فیصل اور شہراز اب اٹلی کے قانونی رہائشی ہیں، جبکہ طاہر کو اپریل 2023 میں پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس ابھی تک درست دستاویزات موجود نہیں تھی۔ محمد طاہر کے بیٹے محمد طیب نے آخری بار 9 جون کو بھیجے گئے ٹیلی فون پر والد کی آواز سنی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ السلام علیکم بیٹے، ہم جہاز پر سوار ہو گئے ہیں، بس دعا کرتے رہو۔ یونان کے قریب کھلے سمندر میں ڈوبنے والی کشتی میں کم از کم 350 پاکستانی سوار تھے،
جن میں تقریباً 90 کا تعلق گجرات سے تھا، جن میں سے ہر ایک نے انسانی سمگلروں کو $7,000 ادا کیے تھے اور اس کے عوض یورپ جانے کا خواب پورا نہ ہو سکا تو موت خرید لی۔ یورپ میں درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے بر اعظم کا بیشتر حصہ جھلسا دینے والی دھوپ کی لپیٹ میں ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق یورپ کے کئی ممالک کی طرح اسپین میں بھی شہریوں کو گرمی کی شدید لہر کا سامنا ہے، جہاں درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، جسے گرمیوں کا پہلا ہیٹ ویو قرار دیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پچھلے 12 سالوں میں جون میں گرمی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کاتالونیا ریجن میں تیز بارشوں کے باعث بعض ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ طغیانی سے کئی گاڑیاں تباہ بھی ہو گئی ہیں اور پانی میں بہہ گئی ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گریل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ گہرے پانیوں میں ڈوبنے والی کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والوں میں سے کئی مزید افراد نے یونان کی کوسٹ گارڈ کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان افراد کے مطابق یہ المناک حادثہ یونانی کوسٹ گارڈ کی کارروائیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کوئی تیسری دنیا کے ملک کا معاملہ نہیں، یہ یورپ کا ملک اسپین ہے، جہاں 15 سال جیل میں رہنے کے بعد ایک شخص احمد توموہی کو ریپ کا مجرم قرار دیا گیا تھا، جس میں وہ ملوث ہی نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی اپیل میں اسے بے قصور قرار دے دیا ہے اور 1992 میں بارسلونا کی عدالت سے دی گئی سزا کو منسوخ کر دیا ہے۔ احمد توموہی کو عصمت دری اور زخمی کرنے کے 2 الزامات میں 24 سال 22 دن قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسے دسمبر 2006 میں 3/4 سے زیادہ سزا کاٹنے کے بعد پیرول پر رہا کر دیا گیا تھا اور انہیں 2009 میں ریلیز کر دیا گیا تھا۔ الیکٹرک سکوٹر کو پبلک ٹرانسپورٹ پر لے جانے کی پابندی 31 اکتوبر تک برقرار رہے گی۔ بارسلونا میٹروپولیٹن اتھارٹیز نے ایسی گاڑیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مزید 3 ماہ کا وقت مانگا ہے۔ پابندی 1 فروری کو 6 ماہ کی مدت کے لیے نافذ کی گئی تھی۔ پابندی کی خلاف ورزی پر 200 یورو جرمانے کی سزا عائد کی گئی تھی۔ یہ پابندی نومبر 2022 میں بارسلونا میں ایک ٹرین میں ای اسکوٹر کی بیٹری پھٹنے سے اس میں آگ لگنے کے بعد عائد کی گئی تھی۔ کسی رشتہ دار یا واقفہ کار کی دیکھ بھال اور تیمارداری کی غرض سے اس کے اسپتال میں قیام کے لیے آپ سالانہ 5 چھٹیاں بما سیلری حاصل کر سکتے ہیں، خواہ مریض کسی سنگین حادثے بیماری کی صورت میں ہسپتال میں داخل ہو۔ اسپین کی کیبنٹ ڈویژن نے اس بات کی منظوری دے دی ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے پاریخا دے ایچو یعنی کامن لا کپل کو بھی رجسٹریشن کی صورت میں 15 چھٹیاں دینے کی منظوری دے دی ہے اور اس کو بھی فیملی لا میں شامل کر دیا ہے۔ 1 جولائی بروز ہفتہ سے اسپین یورپی یونین کا صدر بن جائے گا۔ 1986 میں یورپی یونین کا مکمل رکن بننے کے بعد سے 5ویں بار 6 ماہ کے لیے اسپین یورپی یونین کی کونسل کی صدارت سنبھال رہا ہے۔ اسپین میں 2021 میں 38 لاکھ سے زائد گھر خالی تھے، جو کل مکانات کا تقریباً 14% بنتے ہیں۔ یہ بات نیشنل اسٹیٹکس انسٹیٹیوٹ کی تازہ مردم شماری میں سامنے آئی ہے۔ تازہ سینسس میں اسپین میں مکانات میں 2,51,00,000 بجلی کے میٹر بھی نصب ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔